اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس کتاب کی دوسری فصل کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ جس میں بنیادی طور پر عرفانی تعلیمات میں تحریف اور انحراف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن عرفانی تعلیمات میں تحریف کو بیان کرنے سے پہلے خود ادیان میں تحریف کا جائزہ لینا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ عرفانی تعلیمات اور حقیقت عرفان تمام آسمانی ادیان کی روح ہے، آسمانی ادیان کا مغز ہے۔ آسمانی ادیان کی اگر جان کو تلاش کرنا چاہیں، لب مطلب کو اگر تلاش کرنا چاہیں تو وہ تعلیمات عرفان ہیں۔ لہٰذا تمام الہی ادیان انسان کو خداوند متعال تک پہنچانے کے لیے آئے، انسان کا خدا سے مضبوط رابطہ برقرار کروانے کے لیے آئے۔ لہٰذا تمام الہی ادیان کی اگر آئیڈیالوجی کو دیکھا جائے تو وہ انسان کو نظریاتی اعتبار سے اس قدر پختہ کرتی ہیں کہ وہ خداوند متعال کے بارے میں معرفت حاصل کرے، خداوند متعال کی صفات اور خداوند متعال کے افعال کے بارے میں معرفت حاصل کرے۔ اور اگر اسلامی تعلیمات کے جو طرز عمل ہے یا الہی تعلیمات کا جو طرز عمل ہے، اگر اس طرز عمل کو دیکھا جائے تو وہ انسان کا خدا سے رابطہ برقرار کروانے کے لیے ایسے طرز عمل بیان کرتے ہیں کہ جن اعمال کو انجام دے کر انسان کا خدا سے رابطہ پختہ ہو جائے۔ بیان ہوا کہ جب الہی ادیان میں تحریف ایجاد ہوئی تو یقینی بات ہے کہ ان تحریفات کا نتیجہ اور اثر عرفانی تعلیمات پر یقیناً پڑے گا۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ چونکہ تمام الہی ادیان کی روح اور جان عرفان ہے، لہٰذا ہر دین اگر تحریف کا شکار ہوگا تو اس کا اثر عرفان پر پڑے گا، یعنی عرفانی تعلیمات بھی منقلب ہو جائیں گی، تحریف یافتہ ہو جائیں گی۔ لہٰذا بیان ہوا کہ یہودیت میں تحریف ہوئی اور اس کے شواہد بھی بیان کیے گئے۔ مسیحیت میں تو بیان ہوا کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے وہ کبھی دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی یہ کتاب آسمانی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت عیسیٰ کے سفر پر مشتمل جو واقعات ہیں ان کو تحریر کر رکھا ہے، اور تمام وہ کتابیں آسمانی جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ ان کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اور بیان ہوا کہ متعدد اناجیل تھیں جن میں سے انہوں نے 4 انجیلوں کا انتخاب کیا، اور وہ 4 انجیلیں بھی عہد جدید کے عنوان سے یاد کی جاتی ہیں۔ عہد قدیم ان کا سارا جو ہے وہ نابود ہو چکا، کہاں ہے نہیں معلوم۔ لہٰذا بیان ہوا کہ جس طرح سے آسمانی ادیان میں تحریف ہوئی ہے، کیا ایسے ہی تحریف اسلامی تعلیمات بھی میں موجود ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اصل مطلب کو دیکھنا ہے کہ ہم اصل جو ہماری بحث ہے کہ ہم عرفانی تعلیمات میں انحراف اور تحریف کی وجوہات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور تحریف کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے علل و اسباب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم اسلامی تعلیمات میں تحریف کا جائزہ لیں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ کیا اسلام میں بھی تحریف ہے یا نہیں۔ تو بنیادی طور پر تحریف کا اگر مطلب دیکھا جائے تو تحریف کہتے ہیں تبدیل کر دینا، یا تحریف کہتے ہیں چھوڑ دینا اور ترک کر دینا، یعنی آسمانی کتابوں میں الہی آسمانی پیغامات میں سے کسی پیغام کو ترک کر دینا، یہ بھی تحریف کے زمرے میں آئے گا، یا اس پیغام کو تبدیل کر دینا، یہ بھی تحریف کے زمرے میں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی تحریف قرآن مجید میں موجود ہے؟ تو ببانگ دوحل بیان کیا کہ خود قرآن مجید اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے۔ پس قرآن میں تحریف یعنی الفاظ کی تبدیلی کی صورت میں نہیں ہے، کلمات کی تبدیلی کی صورت میں نہیں ہے، جملوں کی تبدیلی کی صورت میں نہیں ہے، حتیٰ ترتیب
کتابت میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنے میں اور قرآن مجید کا مطلب منتقل کرنے میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا قرآن مجید میں آیا تفسیر بالرائے موجود ہے یا نہیں۔ تو اس بات کا تمام علماء اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے معانی کو بیان کرنے میں عمدن بھی تحریف بیان ہوئی ہے اور سہون بھی تحریف کی گئی ہے، یعنی لوگوں نے اپنی غرض و غایت اور اپنے مقاصد کی خاطر قرآن مجید سے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا جب ترجمہ کیا یا ان الفاظ کی جب تشریح منتقل کی تو وہ نادرست تشریح منتقل کی، یعنی وہ تشریح جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر چکے تھے اس تشریح میں دخل و تصرف کیا۔ اب وہ دخل و تصرف کیسے کیا؟ یقینی بات ہے کہ وہ روایات کی صورت میں ہو سکتا ہے، چونکہ قرآن کی تشریح یا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے ہوگی، یا اصحاب نے جو رسول خدا سے سن رکھا ہے اس کی بنیاد پر ہوگی جو قول صحابی کے عنوان سے، یا ہم لوگ کہتے ہیں قول معصوم کے اعتبار سے۔ لہٰذا تمام روایات کو نہیں کہا جا سکتا کہ آنکھیں بند کر کے تمام روایات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، بلکہ تفسیر سے متعلق جو روایات ہیں ان میں تبدیلی موجود ہے۔ بعض روایات ایسی ہیں جو عمدن جعل کی گئی ہیں، عمدن ان روایات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ قرآن کے معانی کو درست انداز میں منتقل نہ کیا جا سکے، خصوصاً وہ روایات جو اہل بیت علیہم والسلام کی شان و منزلت سے متعلق ہے اور قرآنی آیات کی تفسیر اور تشریح سے متعلق ہے۔ وہاں ان آیات کو اہل بیت سے موڑ کر دوسرے افراد کو شامل کرنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ جیسے آپ خود یہی دیکھ لیں کہ آیا اہل بیت، خداوند متعال اہل بیت سے کن ہستیوں کو مراد لیتا ہے، تو وہاں ازواج کو شامل کر دیا گیا۔ آیہ تطہیر میں تبدیلی آ گئی، یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کا مصداق کیا ہے، یہاں پر بھی تبدیلی واقعہ ہو گئی۔ لہٰذا معنی کو منتقل کرنے میں تحریف کا جو نظریہ ہے وہ بیان ہے کہ علماء نے اسے بیان کیا ہے کہ بعض تحریفات عمدی ہیں، بعض تحریفات عمدی نہیں بلکہ غیر عمدی ہیں۔ اب یہاں جو اہم مطلب جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا کہ بدعت جسے بیان کیا جاتا ہے یہ بھی تحریف کا حصہ ہے، جبکہ اگر دقیق عنوان سے دیکھا جائے کہ تو تحریف میں جو اضافہ کرنا ہے یا ترک کر دینا ہے، جبکہ یا تبدیل کر دینا ہے، جبکہ بدعت میں اضافہ کرنا صرف ہے، یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ادخال ہے، داخل کرنا ہے کسی چیز کو، باہر سے کسی چیز کو اٹھا کر دین میں لے آنا ہے۔ پس بدعت اور تحریف میں معنی کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے۔ پس ہم اگر اپنی گزشتہ گفتگوؤں کو اور آج کی اب تک کی گفتگو کو خلاصے کے طور پر بیان کرنا چاہیں تو اگر آپ ہم سے سوال کریں کہ کیا قرآن مجید میں تحریف ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، قرآن مجید میں نہ تو ماضی میں تحریف ہوئی ہے، نہ اس وقت تحریف ہے، نہ مستقبل میں تحریف ہوگی، چونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید کو تحریف سے پاکیزہ کر دیا ہے اور خداوند متعال نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ پس جس تحریف کو ہم نے یہودیت میں بیان کیا اور مسیحیت میں بیان کیا کہ انہوں نے آسمانی کتابوں کو تبدیل کر دیا تھا، اس طرح کی تبدیلی قرآن مجید میں نہیں ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معانی کو بیان کرنے میں، قرآن مجید کے مطلب کو منتقل کرنے میں، قرآن مجید سے نتیجہ اخذ کرنے میں آیا تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں، کہ جس کا اثر بنیادی طور پر روایات پر پڑتا ہے، چونکہ قرآن مجید کی تشریح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات کی روشنی میں ہوگی۔ پس کیا ایسی روایات موجود ہیں کہ جو رسول خدا کی زبان مبارک سے منسوب کی ہوں اور وہ قرآن مجید کی آیات کی تشریح کرتی ہوں اور وہ تشریح در واقع قرآن مجید کی درست تشریح نہ ہو؟ تو جی ہاں، ایسی روایات من گھڑت جعلی روایات منابع میں موجود ہیں، چاہے وہ منابع شیعہ ہوں، چاہے وہ منابع اہل تسنن ہوں، اور خصوصاً اہل تسنن میں ایسی روایات فراوان موجود ہیں کہ جو جعل کی گئی ہیں، جو جعلی روایات ہیں، جو من گھڑت روایات ہیں، جو کاذب روایات ہیں۔ یہاں تاکید کرتا چلوں کہ ہم تمام روایات کے جعلی اور کاذب ہونے کا تذکرہ نہیں کر رہے شیعہ سنی میں، بلکہ انکار نہیں کر رہے کہ ایسی روایات دونوں طائفوں میں موجود ہیں۔ پس روایات موجود ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریف کا راستہ کیسے روکا جائے؟ تو عزیزان محترم، یہاں باقاعدہ طور پر ہمیں اسلامی تعلیمات میں ایسے معیار دے دیے ہیں کہ جس کسوٹی پر ہم نے پرکھنا ہے روایات کو، جس کسوٹی پر ہم نے پرکھنا ہے باقاعدہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کے لیے کہ آیا یہ درست معنی بیان ہو رہا ہے یا درست معنی بیان نہیں ہو رہا، تو وہ کسوٹی ہمارے پاس موجود ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو کسوٹی ہے وہ سنت قطعیہ ہے، اور سنت قطعیہ میں جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف رسول خدا تک محدود نہیں رہتے۔ ہمارے شیعیان حیدر قرار میں قول، فعل اور تقریر معصوم یہ حجت ہے، اور معصوم کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں 14 معصومین جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مہدی موعود تک تمام جو ہستیاں ہیں وہ شامل ہیں کہ انہوں نے اگر قول ان کی زبان مبارک سے جاری ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ قطعاً ان کی طرف سے جاری ہوا ہے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ فعل یعنی انہوں نے کسی عمل کو انجام دیا اور وہ عمل ہم تک پہنچا، یہ بھی سنت قطعیہ کے ذریعے سے اگر ہم تک پہنچے گا تو ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اگر تقریر ہے یعنی کوئی شخص عمل انجام دے رہا ہے اور یہ ہستیاں اس عمل کو مشاہدہ کر رہی ہیں اور امر بالمعروف نہیں کرتی ہیں، اصلاح نہیں کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو انجام دیا جا رہا ہے وہ عمل بالکل درست ہے۔ پس قرآن مجید ہمارے لیے جو ہے وہ دین کو سمجھنے میں اور تحریف سے نجات حاصل کرنے میں قرآن مجید معیار ہے، سنت قطعیہ معیار ہے، اور تیسرا معیار ہمارے پاس عقل قطعی ہے کہ عقل قطعی خود جسے خداوند متعال نے حجت قرار دیا ہے، جسے سنت قطعیہ اور قرآن مجید میں حجت قرار دیا ہے، اس عقل کی کسوٹی پر بھی ہم نے پرکھ کر دیکھنا ہے کہ یہ جو ترجمہ قرآن مجید کا، یہ جو تشریح قرآن مجید سے کی جا رہی ہے یہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ یہ روایات جو ہمارے لیے بیان کر رہی ہیں تشریح کو قرآن سے یا دین سے، یہ تشریح جو ہے وہ روایات قطعیہ ہیں، سنت قطعیہ والی ہیں یا نہیں، تو عقل کی کسوٹی پر ہم نے انہیں پرکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہاں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا عرفانی تعلیمات میں انحراف ہوا ہے؟ اگر انحراف ہوا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آیت اللہ مصباح بیان کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے انحراف کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے کہ خود دین میں تحریف کے شواہد موجود ہیں، اور آج آیت اللہ مصباح نے در واقع اسی مطلب کو بیان کرنا تھا کہ واضح طور پر قرآن مجید کی آیات اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ بعض افراد طرز عمل میں ایسے طرز عمل کو اپنائیں جو قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، ایسے طرز عمل کو اپنائیں کہ جس میں قرآن مجید یا سنت قطعیہ کے شواہد موجود نہیں ہیں، مخالف کتاب و مخالف سنت انہوں نے عمل کیا ہو۔ تو کیا ایسی چیز موجود ہے؟ جی ہاں، ایسی چیزیں موجود ہیں۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں، میں یہاں اپنی بحث کو زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان 2 نمونوں کو اگر آپ مشاہدہ کر لیں جو خود زمان حضور سے متعلق ہیں۔ ایک مثال جو دی جا رہی ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ہے، اور ایک مثال جو دی جا رہی ہے وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دور خلافت سے متعلق ہے۔ لہٰذا مستند تاریخی شواہد کی روشنی میں آیت اللہ مصباح ان 2 مطالب کو بیان کر رہے ہیں، اور بیان فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے قیامت کے دن عذاب الہی اور عالم برزخ میں جو دشواریاں پیش آئیں گی ان سے متعلق آیات نازل کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اصحاب نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دنیا اور اس کی لذات کو خود پر حرام کر دیں گے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ موجود نہیں تھا۔ خود سے اصحاب نے اپنی طرف سے من گھڑت تفسیر کی قرآن کی، اپنی طرف سے من گھڑت جو وظائف ہیں ان کو جعل کیا، اور کہا کہ اس انداز میں ہم قیامت کے دن عذاب جو ہوگا اس سے خود کو بچا سکتے ہیں، یا برزخ میں جو دشواریاں پیش آئیں گی ان دشواریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
یہ واقعہ جو آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اس واقعے کو آیت اللہ مصباح نقل کرتے ہیں مرحوم ملا محمد باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار، جلد نمبر 70 ہے اور صفحہ نمبر 160 ہے، اور وہاں روایت نمبر 4 کے تحت یہ مطلب بیان ہو رہا ہے۔ مطلب اس طرح سے ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوتی ہیں تو بعض اصحاب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا اور اس کی لذات کو خود پر حرام کر دیں گے، لہٰذا کچھ لوگوں نے خود سے یہ عہد کیا کہ وہ تمام رات صبح تک بیدار رہیں گے اور بالکل رات کو آرام نہیں کریں گے، تمام رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تاکہ قیامت کے دن عذاب سے محفوظ رہ سکیں، عالم برزخ کی دشواریوں سے خود کو بچا سکیں۔ یعنی انہوں نے عذاب الہی سے متعلق آیات کو اس انداز میں سمجھا۔ بعض دوسرے اصحاب نے یہ عہد کیا خود کے ساتھ کہ وہ دن بھر روزہ رکھیں گے اور کھانے پینے کی چیزوں کو بالکل ترک کر دیں گے۔ انہی اصحاب میں سے ایک نامور جلیل القدر صحابی جن کا نام ہے عثمان بن مظعون، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت وثنا کو خاص محبت تھی، اور اپنے بچوں میں سے ایک بچے کا نام بھی انہوں نے عثمان رکھا۔ در واقع اسی عثمان بن مظعون کے نام پر انہوں نے اپنے فرزند کا نام عثمان رکھا، نہ کہ خلیفہ ثالث کے نام پر وہ نام رکھا گیا۔ لہٰذا یہ عثمان بن مظعون یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا اور صرف اللہ کی عبادت کیا کروں گا، اور آخری لمحات تک زندگی کے میرا وظیفہ یہی ہے کہ میں نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دنیا سے دوری اختیار کرنی ہے، اور مظاہر دنیا میں ایک مظہر جو ہے وہ خواتین ہے، لہٰذا خواتین سے بھی میں نے دوری کرنی ہے اور لذات سے دوری کرنی ہے۔ عثمان کے متعلق اگر بیان کیا جائے تو نہایت ہی متدین، اچھے عقائد کے حامل مسلمان تھے، اور بعد میں اسلام میں انہوں نے بہت بلند مقامات بھی حاصل کیے اور بلند درجات تک وہ فائز ہوئے۔ لیکن اس دور میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ایسا طرز عمل اپنانا چاہیے کہ صرف عبادت کرنی چاہیے، اور دنیا سے دوری اختیار کرتے ہوئے انہیں لذات سے دوری اختیار کرنی ہے، زوجہ سے دوری اختیار کرنی ہے۔ ان کی زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ دار تھی، رسول خدا کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا، رفت و آمد تھی۔ ایک دن ان کی زوجہ جب رسول خدا کے گھر تشریف لاتی ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، لباس نامناسب قسم کا ہوتا ہے، اور ایک صورتحال نہایتی ناگفتہ بہ قسم کی اور نہایتی نامناسب قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو رسول خدا کی زوجہ ان سے کہتی ہیں کہ یہ آپ نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے، آپ خود کو مرتب کیوں نہیں کرتی ہیں؟ جیسے معمولاً خواتین ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ آپ بالوں میں کنگھی کیوں نہیں لگاتی ہیں، تیل کیوں نہیں لگاتی ہیں، جو خود کو مرتب کیوں نہیں رکھتی ہیں، صاف ستھرا لباس کیوں نہیں پہنتی ہیں۔ تو عثمان بن مظعون کی زوجہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر میرے اوپر توجہ نہیں دیتا، تو میں خود کو کس کے لیے مرتب کروں؟ آج کل کی خواتین کی طرح تو نہیں کہ میں نے گھر سے باہر جانا ہے تو میک اپ کر کے جاؤں، خود کو حلیہ مرتب کر کے بالکل آراستہ کر کے، بالاخر ایک مقام ہے، لوگ مشاہدہ کریں گے، بالاخر ایک تظاہر تو آتا ہے نا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو میرا حلیہ بہتر ہونا چاہیے۔ عثمان بن مظعون کی زوجہ ایک سچی مسلمان تھی، انہیں معلوم تھا کہ اگر عورت نے زینت کرنا ہے تو اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، اور شوہر کے علاوہ زینت کرنے کا اسے حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے یہ کہا کہ جب میرا شوہر میرے اوپر توجہ نہیں دیتا یا مجھے نہیں دیکھتا تو میں اپنے بال کس کے لیے بناؤں، میں اپنے لباس کو مرتب کس لیے کروں، خود کو جو ہے وہ اگر بناؤ سنگھار بھی کرنا ہے تو وہ تو شوہر کے لیے کرنا ہے، تو جب شوہر کو توجہ ہی نہیں ہے تو خود کو آراستہ کس لیے کروں۔ یہ عثمان بن مظعون کی زوجہ کا یہ جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ رسول خدا نے عثمان بن مظعون کو اپنے پاس بلایا اور ان سے سوال کیا کہ عثمان، یہ طرز عمل جو تم نے اپنا رکھا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا خبریں مجھ تک پہنچ رہی ہیں؟ تو عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سے وہ عذاب سے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں ہمارے اندر دنیا و ما فیہا سے متعلق رغبت اور جذبہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خود کو عبادت میں مصروف رکھیں گے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ قلیل کر دیں گے، سونا قلیل کر دیں گے،
اور زیادہ اللہ کی عبادت کیا کریں گے، اور انہی مظاہر دنیا میں سے ایک زوجہ ہے، لہٰذا اس سے بھی ہم دوری اختیار کریں گے تاکہ ہمارے اس طرز عمل سے ہم قیامت کے دن عذاب سے اور برزخ کی سختیوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ تو غلطی پر ہو، تم لوگوں کو یہ کس نے تعلیم دیا ہے کہ تم لوگ اس طرز عمل کو اپناؤ؟ اللہ نے مجھے آپ کے لیے رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ متعارف کیا ہے، میں آپ کے لیے رول ماڈل ہوں، میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں ایسا طرز عمل نہیں اپنایا۔ آپ بتاؤ، کیا میں ہمیشہ زندگی میں روزہ رکھتا ہوں؟ کیا میں اپنی زوجات سے دوری اختیار کرتا ہوں؟ کیا میں اچھا کھانا نہیں کرتا ہوں؟ میں جو آپ کا پیغمبر ہوں اور آپ کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہوں، میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں اور ایک دن افطار کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ میں کچھ وقت عبادت میں گزارتا ہوں، کچھ وقت جو ہے وہ معاشرتی کاموں میں اپنا وقت گزارتا ہوں، تو کچھ وقت میں اپنی زوجات کو بھی دیتا ہوں۔ میں نے تو آج تک یہ طرز عمل نہیں اپنایا جس طرز عمل کو آپ لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ آپ لوگ جو میرے صحابی ہیں اور میری پیروی کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو آپ لوگوں نے یہ طرز عمل جو اپنا رکھا ہے اس کو مجھ سے تو اخذ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ سنت تم لوگوں نے خود سے اختراع کر رکھی ہے، خود سے ایجاد کر رکھی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان بیانات سے در واقع عثمان بن مظعون کو باخبر کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا یہ طرز عمل نادرست ہے، اور خدا تک پہنچنے کا یہ راستہ جو تم لوگوں نے اپنا رکھا ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے، اور تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم سنت قطعیہ پر عمل کرو کہ جو طرز عمل میں تم لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے متعلق جو آیات عذاب آخرت سے متعلق یا برزخ کی سختیوں سے متعلق نازل ہوئیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اصحاب نے ان میں تبدیلی ایجاد کی، گویا کہ تحریف ایجاد کی، اور خود سے ان کا ایک معنی اخذ کیا اور اس معنی پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا، اور رسول خدا کو بتانا یا ان سے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ جب رسول خدا کو خبر ملی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرز عمل کی نفی کی اور انہیں بتایا کہ یہ طرز عمل جو آپ نے اپنا رکھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا تحریف سے متعلق واقعہ اور مصداق جو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے دور حکومت سے تعلق رکھتا ہے، جسے یہاں آیت اللہ مصباح نقل کر رہے ہیں، اسے ملا محمد باقر مجلسی کی بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 225 اور روایت نمبر 175 کے تحت آیت اللہ مصباح نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا کے دور حکومت میں 3 اہم ترین جنگیں رونما ہوئیں کہ جس جنگ میں جنگ کے دونوں طرفین اور دونوں طرف کے لشکر جو ہیں وہ مسلمان تھے۔ اب ایسی جنگ آج سے پہلے اسلام میں نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اصحاب امیر المؤمنین کے یا جو سپاہی تھے ان کے لیے ایک نہایت ہی دشوار اور کٹھن امتحان تھا۔ اس دور میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کی معلومات کم تھیں، جن کی فہم و فراست میں صداقت نہیں پائی جاتی تھی، کج فہمی میں مبتلا تھے، یا روزمرہ زندگی کے حالات کو تجزیہ و تحلیل کرنے میں وہ پختگی نہیں رکھتے تھے، یا جسے کہیں بلوغ عقلی نہیں رکھتے تھے۔ تو ایسے افراد در واقع اعتراض کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے تلوار اٹھائیں، جبکہ ہمارے مد مقابل جو افراد جن پر ہم نے تلوار اٹھانا ہے وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور قرآن مجید کو قبول کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کیسے ان کے اوپر تلوار اٹھائیں؟ پس در واقع ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ 2 افراد حکومت کے لالچ میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کے آلہ کار بن کے مسلمانوں کا خون کیوں بہائیں؟ دنیاوی معاملات ہیں، قدرت اور ریاست طلبی یا جاہ طلبی کے معاملات ہیں 2 افراد سے متعلق، تو ان 2 افراد کے آپسی جو جاہ طلبی کے معاملات ہیں ہم ان میں آپس میں کیوں جھگڑا کریں، کیوں ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں اور
ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، لہٰذا ہمیں مل بیٹھ کر جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، مسلمانوں کی جان، مال، ناموس جو ہے وہ محفوظ رہے اور اسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لہٰذا وہ لوگ ایسی توجیہات اور ایسی غلط تحلیلات کی بنیاد پر جنگ سے اعراض کرتے تھے، دوری کرتے تھے، اور اگر کوئی ان سے رائے بھی مانگتا تو وہ اسے بھی ترغیب دیتے کہ تم اس جنگ میں حصہ نہ لو، اس جنگ کی عاقبت بخیر نہیں ہے۔ ایسے ہی افراد میں سے ایک فرد حسن بصری تھا۔ لہٰذا یہاں ماجرا کچھ یوں ہے کہ جب حسن بصری بصرہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور ایسے دور میں کہ جب طلحہ و زبیر کی جانب سے بصرہ کو باقاعدہ جو ہے وہ سازشوں کا محور قرار دیا گیا اور وہاں جمل کے فتنے کا باقاعدہ ایک آغاز کیا گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خلاف، تو یہ بصرہ جانا چاہتا تھا اس دور میں، اور امیر المؤمنین بھی بصرہ جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ان دشمنان خدا کے سامنے کھڑے ہوں اور ان سے باقاعدہ جنگ کریں اور انہیں جو ہے وہ راہ راست کی طرف ہدایت کریں۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء نے اسی حسن بصری کو مخاطب قرار دیا اور اس سے کہا کہ تم جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو حسن بصری نے جواب میں کہا کہ مجھے اللہ کی عبادت کا شوق ہے، میں جنگ میں رغبت نہیں رکھتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سید الاوصیاء نے اس کو یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا خود عبادت ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں عبادت میں دلچسپی رکھتا ہوں؟ اگر تمہیں عبادت میں دلچسپی ہے تو جہاد خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تو گویا کہ تم عبادت ہی کر رہے ہو۔ تو یہ حسن بصری کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی ہے کہ وہ ہاتف غیبی کہہ رہا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ اس جنگ میں جو قاتل ہے اور جو مقتول ہے، چونکہ دونوں مسلمان ہیں تو دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، تو پس اس جنگ کے دونوں طرف واقع افراد جہنمی ہیں اور اس جنگ کا نتیجہ درست نہیں ہے۔ تو امیر المومنین اس حسن بصری سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے اس ہاتف غیبی کو پہچانا کہ وہ کون تھا؟ تو حسن بصری کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ہاتف غیبی کو تو نہیں پہچانا۔ تو حضرت سید الاوصیاء اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا بھائی شیطان تھا۔ تو یہاں عزیزان محترم ایک اہم مطلب جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ اگر انسان کو اپنی زندگی میں کسی ایسے ہاتف غیبی کی آواز سنائی دے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جبرائیل کی آواز ہے اور اس انسان پر وحی ہوئی ہے یا خداوند متعال تک اس کا پیغام پہنچا ہے۔ انسان اگر کوئی بھی طرز عمل اپنانا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، تو انسان کو اپنے طرز عمل کو اسی معیار اور کسوٹی پر پرکھنا ہے جسے آپ کی خدمت میں بیان کیا، قرآن، سنت قطعیہ یعنی قول و فعل و تقریر معصوم، یا عقل قطعی، انسان کو وہاں دیکھنا ہے اور اس کے مطابق انسان کو اپنے لیے حکم کو اخذ کرنا ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، کیا قرآن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے متعلق یہ نہیں کہتا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟ کیا حضرت سید الاوصیاء اولی الامر منکم کا مصداق نہیں ہے؟ تو پس یہ ہاتف غیبی سے اگر ایسی آواز آ رہی ہے جسے حضرت سید الاوصیاء کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے بھائی شیطان کی آواز ہے، تو ہاتف غیبیہ کی ایسی آواز جو قرآن اور سنت قطعیہ کے بالکل اپوزٹ آ کر کھڑی ہو رہی ہے، وہ دلیل قطعی واقعہ نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس جب قرآن و سنت قطعیہ سے معیار موجود ہے تو یہاں حسن بصری کو ایسی آواز کا آنا یا حسن بصری کا ایسی تعویلات سے جو ہے وہ جنگ سے دوری کرنا کہ جب امیر المومنین اسے اپنی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا برحق خلیفہ ہوں، جانشین بلا فضل ہوں، قرآن و سنت میری تائید میں موجود ہے، تو ایسے میں تمہیں میری اطاعت کرنا چاہیے، جبکہ حسن بصری وہاں ان تمام تر قطعی شواہد کو چھوڑتے ہوئے قرآن کے اپوزٹ آ کر جو ہے وہ امیر المومنین کی حمایت نہیں کرتا، نصرت نہیں کرتا، اور نہ صرف امیر المومنین کی حمایت نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے دور کرتا ہے۔ تو یہ عزیزان محترم تحریف کا ایک دوسرا نمونہ ہے، اور یہ حسن بصری عزیزان محترم
وہ شخص ہے کہ جو صوفیوں کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا ہے، یا صوفیوں کے بانیوں کے طور پر اسے متعارف کروایا جاتا ہے، اور دور حاضر کے اکثر صوفی خود کو حسن بصری سے منسوب کرتے ہیں اور تصوف کا باقاعدہ جو ایک سلسلے کا آغاز کرتے ہیں وہ حسن بصری سے کرتے ہیں، جبکہ حسن بصری کی جو فکری پوزیشن ہے اس کو آپ متوجہ ہوں کہ یہ کیسے امیر المومنین کی تعلیمات اور احکام کے مد مقابل آ کر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پس خلاصے کے طور پر عزیزان محترم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ اسلامی تعلیمات تحریف سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام کا تمام اسلام جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، نہیں، اسلام قرآن مجید سے اخذ ہوا ہے، اور قرآن مجید میں کسی قسم کی تبدیلی نہ تو لفظی طور پر ہوئی ہے اور نہ ہی ترتیب کے عنوان سے ہوئی ہے۔ بعض آیات میں لوگوں نے اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر تحریف کی ہے، معنی کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے، اور اس معنی کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے روایات کو جعل کیا ہے، چاہے وہ اہل تسنن میں ہیں اور ممکن ہے اہل تشیع میں بھی ایسے شواہد چکے جعلی روایات ہمارے منابع میں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ایسے میں انسان کو جو معیار دیا گیا ہے وہ خود قرآن ہے، یعنی قرآن کی قرآن کے ساتھ تشریح کی جائے اور تطابقت کیا جائے، جو روش مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں رکھی۔ یہ سنت قطعیہ، قول، فعل اور تقریر معصوم، لہٰذا یہاں ہمیں معصومین کے اقوال کو بھی سنجش کرنے کے لیے ان کو جہاں قرآن مجید سے ان کی مطابقت کرتے ہیں وہاں ان اقوال کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے تعارض میں تو نہیں ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز عقل قطعیہ ہے، ہمارے پاس یہ معیار ہے، جب تک ہم اس معیار پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی تشریح کریں گے تو ہم تحریف سے پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن اگر ہم ان معیارات سے دوری اختیار کریں گے تو یقینی بات ہے تحریف ہمارا مقدر بنے گی اور ہم تحریف میں یا عمدی طور پر مبتلا ہو جائیں گے یا نہ چاہتے ہوئے تحریف کے جو کنویں ہیں اس میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں درست اسلامی تعلیمات کی طرف ہدایت کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار میں سے شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔